السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج کے دور کے اہم دو مسئلے جو اس وقت جب بھی محرم شریف آتا ہے تو ان کو لے کے بہت گفتگو ہوتی ہے۔ ایک یہ کہ یزید تابعی تھا یا نہیں تھا، یزید کو تابعی کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے، اور دوسرا یہ کہ یزید کے اوپر لعنت کرنا جائز ہے یا نہیں۔ میں اس 3-4-5 منٹ کی گفتگو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ مختصراً پورا مواد اور مغز آپ کے سامنے رکھ سکوں، اور اپنی طرف سے نہیں، مستند اور مضبوط دلائل کے اعتبار سے سارا کچا چٹا کھول کر آپ کے سامنے رکھ۔ پہلی بات کہ یزید تابعی تھا یا نہیں۔ تابعی کسے کہتے ہیں؟ تو اگر ہم قرآن مجید میں اس کا معنی اور مفہوم سمجھیں تو سورۃ التوبہ 11واں پارہ صفحہ نمبر 1 اللہ پاک فرماتے ہیں تابعی کی تعریف میں، والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ تابعی وہ ہیں جنہوں نے صحابہ اکرام کی اتباع کی ہو، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ تو یہاں ذکر اتباع کا ہے، یعنی جو مومن بھی ہوں اور صحابہ کے متبعین بھی ہوں۔ اب یزید نے صحابہ اکرام کی اتباع کی یا نہیں، تو یہ چیز تو کھلی کتاب کی طرح ہے کہ یزید وہ قاتل صحابہ ہے۔ یزید نے بہت سارے صحابہ کا قتل کیا، یزید نے بہت سارے صحابہ کی بے حرمتی کی، یزید نے بہت سارے صحابہ اکرام علیہم الرضوان کے ساتھ وہ سلوک کیا جو کوئی مسلمان کرنا گوارا نہیں کر سکتا، چاہے وہ کربلا کا واقعہ ہو، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے گھر کے افراد، اور مختلف روایتوں کے مطابق بعض میں 60-50 کے درمیان، بعض میں 40 اور 50 کے درمیان، کچھ میں 21 اور 30 کے درمیان صحابہ اکرام موجود تھے جو سارے شہید کیے گئے۔ پھر وہ حرہ کا واقعہ ہو جو مدینہ منورہ پر حملہ کیا، بہت سارے صحابہ شہید ہوئے، 1700 سے زیادہ کے اقوال ملتے ہیں صحابہ کی شہادت کے۔ پھر وہ مکہ مکرمہ پر حملہ ہو، اللہ کے گھر کے اوپر سنگباری وغیرہ ہو۔ اب جو صحابہ کا اتباع کرنے والا ہو وہ تابعی ہے، اور جو صحابہ کا قاتل ہو وہ کبھی بھی تابعی نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات کہ یزید پر لعنت کرنا جائز ہے یا نہیں۔ اگر کوئی لعنت کرے تو وہ گناہگار ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کا یہ عمل جائز ہوگا یا ناجائز۔ تو دیکھیں، اس بارے میں اللہ پاک نے قرآن میں بھی واضح حکم دیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان بھی موجود ہے۔ امام احمد بن حنبل سے ان کے بیٹے نے پوچھا کہ ابا جان، کیا یزید پر لعنت کرنا جائز ہے؟ تو امام صاحب نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ جو آدمی اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ یزید سے کیسے دوستی رکھ سکتا ہے؟ یعنی جو مومن ہے، اللہ پر، آخرت پر، نبی پر ایمان رکھتا ہے، وہ کبھی بھی یزید کے بارے میں نرم گوشہ دل میں نہیں رکھ سکتا۔ اور پھر فرمایا کہ میں کیسے اس پر لعنت نہ کروں کہ جس پر اللہ پاک نے خود قرآن میں لعنت کی ہے۔ تو ان کے بیٹے نے تعجب کے طور پہ پوچھا، ابا جان، قرآن میں کون سی جگہ اللہ نے یزید پر لعنت کی ہے؟ تو امام احمد بن حنبل نے سورہ محمد کی آیت نمبر 21 تلاوت کر کے سنائی، فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ، کہ اگر تمہیں اللہ پاک حکمرانی دے دے تو تم زمین کے اندر فساد کرو گے اور ارحام کو قطع کرو گے، رشتوں کو توڑو گے، ایسے لوگوں کے اوپر اللہ پاک کی لعنت ہے۔ اب جنہوں نے رشتے توڑے، جنہوں نے زمین میں فساد مچایا، ان پر اللہ کی لعنت۔ تو اس سے بڑا فساد دنیا میں امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کیا ہو سکتا ہے کہ جو یزید نے برپا کیا، وہ چاہے مدینہ منورہ میں واقعہ ہو، 3 دن مسجد نبوی میں اذان نماز کا بند ہونا ہو، صحابہ اکرام کے گھروں کے مال اور آبرو کا لوٹ جانا ہو، بے شمار صحابہ اکرام کا شہید ہو جانا ہو، اور واقع کربلا کے اندر خاندان رسول کا اس تپتے صحرا کے اندر ساری اولاد سمیت اپنی جانوں کے نذرانے قربان کرنا ہو، حضرت امام حسین کا شہید ہونا ہو، ان کے ساتھ کئی تعداد میں صحابہ اکرام کا شہید ہونا، اور وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، رشتہ داری کو توڑنا یہ موجب لعنت ہے۔ تو سب سے بڑی رشتہ داری وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری ہے، جس کا پاس اور خیال یزید نے نہیں رکھا۔ یہ قرآن کی آیت تھی، اور حدیث مسلم شریف کی ہے، حدیث نمبر 1366 کتاب الحج۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کا مفہوم خلاصہ یہ بنتا ہے کہ من اخاف اہل المدینہ اخافہ اللہ وعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین، کہ جس نے اہل مدینہ کو ڈرایا
اس پر اللہ کی لعنت، اللہ پاک اسے ڈرائے گا اور اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام انسانوں کی لعنت۔ اور آخری جملہ کہ اللہ پاک قیامت کے دن نہ اس کا فرض قبول کریں گے اور نہ اس کا نفل قبول کریں گے۔ تو اس نے کتنا ظلم کیا مدینے والوں کے ساتھ۔ آپ جائیے مفتی شفیع عثمانی صاحب نور اللہ مرقدہ کی کتاب کو پڑھیے، آپ جائیے حضرت قاری طیب صاحب رحمہ اللہ کی کتاب کو پڑھیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ واقع حرہ میں یزید نے اہل مدینہ کے ساتھ کیا کیا۔ تو یہ قرآن کی آیت بھی بتاتی ہے کہ اس پر لعنت کریں، لعنت جائز ہے۔ یہ قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی بتا رہا ہے کہ اس کے اوپر اس حدیث کے مطابق اس کے اوپر لعنت کرنا وہ جائز بنتا ہے۔ باقی جو چاروں امام ہیں، چاروں اماموں سے ایک ایک قول لعنت کا منقول ہے، امام ابو حنیفہ سے بھی، امام مالک سے بھی، امام شافعی سے بھی اور امام احمد ابن حنبل سے بھی۔ اور ان سے اقوال کس طرح منقول ہیں؟ تلویحاً و تصریحاً کے ساتھ، کہ بعض تو تصریحاً کے صراحتاً لعنت کر سکتے ہیں، تلویحاً کا قول بھی منقول ہے کہ اگر صراحتاً نہیں کر سکتے، کنایتاً اور اشارتاً اس کے اوپر لعنت کر سکتے ہیں۔ تو یہ قاتل صحابہ ہے، قاتل اہل بیت ہے، یہ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے والا ہے، یہ مکہ مکرمہ کے اوپر حملہ کرنے والا ہے۔ یہ سارے جرائم ایسے ہیں جو اس کو لعنت کا مستحق بناتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں بھی صحابہ اکرام سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور یزید اور ان کے پیروکاروں سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ان سے ہمیں دوری نصیب فرمائے۔